السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ سے آپ کے بلائی کی دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر قسم کی بلائیاں عطا فرما دے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے مولیاں ہیں، یہ اس سردیوں کے یہ سبزی ہے اور یہ زمین کے اندر ہی بنتی ہے۔ کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو پودے کے اوپر لگتی ہے، کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو زمین کے اندر ہوتی ہے، اور یہ بھی زمین کے اندر ہی بنتی ہے۔ گاجر ہوئی اور اس کے علاوہ چقندر، شلجم، ادرک، لہسن، ہلدی، یہ سب زمین کے اندر ہی بنتی ہے۔ پودا اوپر ہوتا ہے اور اس کی یہ سبزی زمین کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بعض پودے زمین سے اوپر ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہی سبزیاں لگتی ہیں۔ یہ سردیوں کی سبزی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ہم بس کبھی شوقیہ مولیاں کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے بہت فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے اس کا کہ یہ یرقان کا بہترین علاج ہے۔ جس کو کالا یرقان ہو وہ اس کا پانی نکالے اور صبح خالی پیٹ آدھا کپ پانی پیے تو انشاءاللہ اس کا یرقان جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے پانی کے اور بھی فوائد ہیں کہ جس کی تیلی بڑھ گئی ہو، اکثر تیلی بڑھ جاتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے تیلی بڑھ گئی ہو تو نہار منہ اس کا مولی کا پانی لے کے اس میں تھوڑی سی شکر یا چینی ڈال کے تو پی لے۔ اس کے علاوہ یہ پتا، مثانہ اور گردے کی پتھری کے لیے بہترین علاج ہے کہ اس کا پانی صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے 1 کپ پیا جائے۔ یہ مہینہ ایک پیا جائے تو پتے میں، مثانے میں اور گردے میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں یہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے پانی۔ اور اگر کسی کو چھوٹے پیشاب میں جلن ہوتی ہو تو مولیوں کا پانی بہترین ہے۔ اور یہ جگر اور مثانے کی گرمی کا بھی بہترین علاج ہے۔ بعض دفعہ ہم مولی کو کدوکش کر لیتے ہیں اور اس کا پانی نکال لیتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں، حالانکہ جسم پہ اگر سفید سفید سے داغ بن رہے ہوں اور یہ مولیاں والا پانی اس کے اوپر لگایا جائے تو وہ داغ جلدی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مولیوں کا سالن بھی پکتا ہے، اس کی چٹنی بھی بنتی ہے، اس کو اسی طرح بھی کھایا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی اس کے فائدے، یہ تو میں نے پانی کے فائدے بتائے کہ مولی کے فائدے اور بھی اتنے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ معدے میں سے گیس خارج کرتی ہے مولی، اور یہ یورک ایسڈ کا بھی یہ علاج ہے۔ اور یہ گردے میں جو پتھری ہوتی ہے وہ بھی باہر نکال کے پھینک دیتی ہے۔ جوڑوں میں اگر درد ہے، بعض دفعہ بادی درد ہوتا ہے جوڑوں میں، تو اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں میں اگر جلن ہو تو اس کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں کی سیاہی کے لیے یہ بہترین علاج ہے۔ جب کسی بیماری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کالے ہو جائیں تو مولیوں کا استعمال شروع کر دیں۔ ہارمونز کے لیے بہترین علاج، یہ بالوں کے لیے بھی کہ بالوں میں جتنے بھی مسائل ہیں، بال ٹوٹ رہے ہیں، 2 سرے نکل رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے، خشکی ہے، خارش ہے، یہ خارش کے لیے تو اس کا پانی نکال کے سر میں لگایا جائے، پھر اس کو دھو لیا جائے، آدھا پونے گھنٹے بعد علاج ہے اس کا، بال اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قبض کشا ہے، جن کو قبض رہتی ہو وہ مولیوں کا استعمال کثرت سے کرے۔ اور جن کا وزن بڑھ گیا ہو تو یہ وزن میں کمی بھی مولی لاتی ہے۔ یہ رنگ کو صاف کرتی ہے اور یہ جگر اور خون کی بھی صفائی کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ فاضل مادے جو جسم کے اندر ہوتے ہیں اس کو بھی باہر نکال کے یہ مولی پھینک دیتی ہے، خارج کرتی ہے یہ مولی۔ اور اس کے علاوہ یہ شوگر کا بھی علاج ہے، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کا بھی علاج ہے۔ اور
اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اور اس کے اور اتنے بینیفٹ ہے کہ اگر بیان کیا جائے تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اس کو کدوکش کرو، لہسن ادرک کا تڑکا لگاؤ، مسالہ بناؤ ٹماٹر ڈال کے، اور اس مولی کو اس کے اندر ڈال دو، یا اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے ہو تو اس طرح آلو کی بھجیا بنتی ہے اسی طرح اس کو بناؤ، اور اس کو میش کرو۔ اس میں اگر شورا رکھا جائے تو بہترین یہ سالن ہے، بہترین سالن ہے، یورک ایسڈ کے لیے، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، اور یہ جو جگر میں گرمی ہوتی ہے اس کے لیے بہترین علاج ہے۔ اور یہ مولی معدے کو سیٹ رکھتی ہے، جو بھی کھایا پیا ہوتا ہے اگر اس کے اوپر سے مولی کھائی جائے تو وہ سب کچھ ہضم کر کے چھوڑتی ہے، خود دیر سے ہضم ہوتی ہے لیکن معدے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہضم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کی چٹنی بھی بڑی مزے کی بنتی ہے۔ مولی، آدھی مولی لے لیں، اس میں نمک، کالی مرچیں، تھوڑا سا اناردانہ، اور اگر کلونجی پسند ہے تو وہ بھی تھوڑی سی ڈال دیں اس میں۔ اگر دل ہو تو ایک ٹماٹر، لہسن کا بھی ایک چھوٹا سا پیس ڈال دیں، اس کو گرائنڈ کر لیں، بہترین بہترین اس کی چٹنی بنتی ہے۔ اس کے پتے بھی بڑے کارآمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی خوبصورت زمینیں بنائی ہیں، یہ زمین اس لیے کہتے ہیں کہ سونا اگلتی ہے، یہی سونا ہے۔ اتنی خوبصورت اور اتنی سستی یہ سبزی ہے، اور اس کے اتنے فائدے ہیں۔ اس کا صحیح وقت کھانے کا یہ 10-11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے کہ جب ناشتہ ہو جائے اس کے تقریباً 2 گھنٹے بعد مولی کھائی جائے، اور اسی طرح دوپہر کے کھانے میں بھی اگر اس کو کھایا جائے سلاد کے ساتھ تو اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ جو کھانا ہم نے کھایا وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب کھانے کے 2 گھنٹے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے عصر سے پہلے پہلے کا، وہ بہترین ٹائم اس کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد رات کو مولی نہیں کھانی چاہیے کہ یہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، اور اس طرح اگر مولی کھا کے سویا جائے تو گیس دماغ کو چڑھتی ہے، اس لیے کہ یہ معدے میں سے جو گیس ہے اس کو خارج کرتی ہے، اور ہم اگر لیٹ کے سو گئے تو معدہ پھر صحیح کام نہیں کرتا، اور وہ گیس دماغ کی طرف چلی جاتی ہے اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات کہ ہمارا جگر دن کو آرام کرتا ہے اور یہ رات کو کام کرتا ہے، خاص کر 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک رات کو جگر کام کرتا ہے، اپنا فنکشن رات کو ہی کرتا ہے، اور جب وہ ہم سو جائیں تب یہ اپنا کام کرتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جلدی سویا کرے اور جلدی اٹھا کرے صبح۔ تو جب ہم رات کو ساری رات جاگتے رہیں گے تو جگر اپنا کام نہیں کرے گا، جگر ہمارا اسی طرح کمزور ہوتا جائے گا، اور خون بنے گا نہیں، تو ہمارے جسم میں کئی بیماریاں بن جائیں گی۔ آج کل یہی وجہ ہے کہ جگر میں کافی ساری بیماریاں ہیں، کئی مسائل ہیں جگر کے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کئی جو آج کل نوجوان نسل ہے یا جو بھی ہے، راتوں کو یہ بچے جاگتے رہتے ہیں اور جگر کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو 1 سے لے کے رات کو 1 بجے سے لے کے تو 3 بجے تک، وہ تو ٹائم بدل جاتا ہے، اگلے دن کا ہی ہو جاتا ہے، وہ ٹائم جگر اپنا کام کرتا ہے، اس میں سے خون صاف کرتا ہے، اور ہم جگر کو موقع ہی نہیں دیتے، جاگتے رہتے ہیں، اور پھر جو جگر کے مسائل بن جاتے ہیں تو پھر ہم دوائیاں کھاتے کہ ہماری جگر میں جو بھی گرمی ہے یا خون صاف نہیں بنتا جگر میں،
تو دوائیوں سے ہم یہ کام لیتے ہیں کہ اچھا ہو. سب سے اچھا یہی ہے کہ ہم رات کو سو جایا کرے ٹائم پہ، تاکہ اندرونی جسم کے جو فنکشنز ہیں وہ وقت پہ ہو اور ہماری صحت صحیح ہو جائے. آج جس کو بھی دیکھو ہر کوئی بیمار نظر آتا ہے، ہر کوئی بیمار نظر آتا ہے اور ہے بھی بیمار. کسی کو دل کا مسئلہ ہے، کسی کو جگر کا مسئلہ ہے، کسی معدے کا مسئلہ تو تقریباً ہر کسی کو ہے. کسی کو پتے کا، کسی کو تلی کا، کسی کو جوڑوں کا بلڈ پریشر کا، شوگر کا، معدے کا. یہ تو عام بیماریاں ہو گئی ہیں. اور اس مولی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ بلغم کو خارج کرتی ہے. بعض دفعہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ ہمیں کھانسی تھی، ہم نے مولی اٹھائی، ہم نے اس کو تھوڑا سا گرم کیا توے پہ رکھ کے یا فرائی پین میں، اور وہ ہم نے اسی طرح مولی کھائی اور ہماری کھانسی ٹھیک ہو گئی. بعض دفعہ بادی کی وجہ سے جسم میں اگر گیس ہے اس کی وجہ سے بھی گلا خشک رہتا ہے تو کھانسی آتی ہے. تو کئی بیماریوں کا یہ علاج ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت مولیاں دیکھیں. ایک بیج سے اتنی لمبی مولی بنی، یہ مولیاں ایک بیج سے مولی بنی، اس کے کتنے پتے نکلے. اور اگر اس کو زمین پہ رہنے دیا جائے، زمین کے اندر رہنے دیا جائے تو اس کے پتے بڑے ہو جاتے ہیں، اس میں پھول لگتے ہیں اور پھولوں کے ساتھ ایک پھلیاں سی لگتی ہے، پھلی لگتے پر جس کو مونگرا کہتے ہیں، اور زیادہ ساری پھلیوں کو مونگرے کہتے ہیں. وہ بھی ایک سبزی ہے اور وہ بہت ذائقہ دار سبزی پکتی ہے. اس کا بھی بہت آسان طریقہ ہے پکانے کا. انشاءاللہ جب مونگرے آئیں گے تو میں آپ لوگوں کو وہ ریسیپی بھی بتاؤں گی. کسی دن میں آپ لوگوں کو یہ مولی کے کا سالن والی ریسیپی بھی بتاؤں گی، شیئر کراؤں گی آپ سے. تو مونگرے بنتے ہیں اور وہ تو کچے بھی کھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب مونگرے اسی پودے میں رہنے دیے جائیں تو اس میں بیج بنتا ہے، مولیوں کا یہ بیج کے بھی بہت فائدے ہیں. اگر کسی کو خونی بواسیر ہو تو مولیوں کے بیج گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لے اور صبح نہار منہ 1 چمچ منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پی لے. ہوتے تو کڑوے ہیں لیکن جو دوائی کڑوی ہوگی اس کی تاثیر زیادہ ہوگی، اور جو مولی کڑوی ہوگی اس کی تاثیر صحیح ہوگی. اس کا سالن اچھا پکتا ہے. اور پانی والی مولی اچھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر پانی ہو، اور جو قدرتی طور پہ بڑی ہو جائے. کچھ مولیاں چھوٹی رہ جاتی ہیں، اندر سے وہ پک جاتی ہیں اور اس کے اندر ایسے داغے سے بن جاتے ہیں، وہ مولی کھانے والی نہیں ہوتی. اس کو زمین میں رہنے دیا جائے تاکہ اسے افزائش نسل تو ہو سکے، بیج بن سکے اور وہ پھر آگے کام آ سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پتوں کا بھی فائدہ ہے، اس کے پھولوں کا بھی فائدہ ہے، اس کے بیجوں کا بھی فائدہ ہے، اس کے پانی کا بھی فائدہ ہے، اس کی اور مولی کا بھی فائدہ ہے. ایک بہترین نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے اتنی خوبصورت مولیاں ہمیں دی ہیں. یہ دیسی کھاد کی بنی مولی ہے، جہاں پہ دیسی کھاد ڈالی جاتی ہے. یہ مولیاں وہاں سے آئی ہیں اور یہ بہت لذیذ ہے. اور کدوکش کر کے بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں. اور کدوکش کر کے رکھو، پراٹھے بنائے کہ نہیں کہ 2-3 طریقے ہوتے ہیں. کسی ٹائم تو مولی کو کدوکش کرو، اس کو تھوڑا سا فرائی پین میں بھون لیں تھوڑا سا نمک لگا کے، اور اس کو پھر 2 پیڑے پر بنا کے روٹی کے کو ویل کے اس کے اندر اس کو رکھا جائے. پہلے اس پہ تھوڑا آئل لگایا جائے اور اس کے اندر پھر یہ مولی رکھی جائے جو ہم نے کدوکش کر کے رکھی ہے.
اور اس کے اندر اگر ہم سبز دھنیا، سبز مرچ، سوکھا دھنیا، کالی مرچ، نمک، اناردانہ اب تو مسٹ ہے، اس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا، وہ رکھو اور اوپر سے دوسری ویلی ہوئی روٹی رکھو، اس کو کناروں کو آئل سے ذرا سا گیلا کر کے نا، تو اس کو بند کر دو، اور اتنے مزے کا اس کا پراٹھا پکتا ہے کہ سالن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور وہ ماشاءاللہ جسم کو طاقت بھی دیتا ہے، اور 2-3-4 گھنٹے بھوک نہیں لگتی، انسان صحیح فریش رہتا ہے، اور کھانے کی اتنی جلدی طلب نہیں ہوتی کہ مولی باقی چیزوں کو تو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے میں دیکھو، لیکن خود ذرا دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ تو ایک تو ساگ کا پراٹھا بہت مزے کا ہوتا ہے، اور ایک آلو والا پراٹھا ہوتا ہے، ایک مولیوں والا پراٹھا ہوتا ہے، یہ بھی کبھی کبھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی ریسیپی اب میں شیئر کروں گی، اور آج میں نے آپ لوگوں کو مولیوں کا بتا دیا، پھر جب اللہ چاہے گا پھر کوئی اور ویڈیو بناؤں گی تو آپ لوگوں کو شیئر کراؤں گی، دکھاؤں گی۔ اب دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح نعمتوں سے نوازتا رہے، اور ہمیں اس کے فائدے کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بھی سب نعمتوں سے نوازا، اور یہ کوئی اتنی مہنگی سبزی نہیں ہے، اس کو خریدو اور اس کو استعمال کرو، جس فارم میں بھی استعمال کریں گی اسی میں یہ آپ کو فائدہ دے گی، یہ فائدہ مند سبزی ہے، اور یہ سردیوں کی سبزی آج کل تو ہر موسم میں یہ ہوتی ہے، لیکن جو چیز اپنی اصلی موسم میں پیدا ہو جائے، اس کی پیداوار ہو جائے تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تو ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دیتے ہیں، ہمیں اپنی شکر گزار بندوں میں شامل کر دے۔ میں آپ سب کی طرف سے یہ دعا کر رہی ہوں، اگر چینل پہ کوئی نئے ہیں تو جو سرخ لکھا ہوا ہے اس کو سبسکرائب کریں، اس کے اوپر صرف ایک انگلی پھیرنی ہے، پریس کرنا ہے، تو وہ لکھا ہوا کالا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ایک بیل سی گھنٹی کی وہ تصویر بنی ہے، اس کو ذرا پریس کرو اور پوری واچ کرو اور لائک کرو۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔